سورہ الرحمن میں آیت ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ شیخ الہند نے اور ان کے علماء نے ترجمہ کیا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، کوشش کر لو۔ تم نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں۔ یہ ترجمہ کیا۔ اگر اس ترجمے کو مانے تو آج انسان نے راکٹ داغا اور زمین کے گریویٹی سرکل سے نکل گیا، دائرہ کشش سے۔ راکٹ داغا تو چاند کے سرکل میں داخل ہو گیا اور سیاروں کے حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ واپس راکٹ داغا تو زمین کے گریویٹی سرکل میں داخل ہو گیا۔ وہ کہیں گے بھی آپ کے تو قرآن نے کہا تھا کہ کوئی نہیں نکل سکتا، دیکھو نکل رہے ہیں۔ مگر امام اہل سنت کا یہ ترجمہ نہیں ہے، ہمارے علماء کا نہیں ہے۔ سلطان کے 3 معنی ہیں: طاقت، حجت، سلطنت۔ تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، تم جہاں بھی نکل کر جاؤ گے اسی کی بادشاہت ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے 1000 سال بعد تم نہ جانے کہاں تک پہنچ جاؤ، اگر یہ کائنات قائم ہے، مگر جدھر جاؤ گے بادشاہت رب ذوالجلال کی ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف عربی آنا ضروری نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے کہ عربی ڈکشنری میں اس کے یہ معنی ہے لغت میں، یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ لفظ کس کے لیے آیا۔ اور جو ترجمہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس ذات کے شایان شان ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اہل عقیدت و محبت ہیں وہ بلائنڈلی ٹرانسلیشن نہیں کرتے، ہوش سے کرتے ہیں۔ ورنہ عربی میں ایک ایک لفظ کے 40 معنی اور ایک ایک معنی کے لیے 40 لفظ آئے ہیں۔ صرف اونٹ کے لیے قرآن مجید میں 9 کلمات آئے ہیں، خود قرآن مجید میں۔ شعر کے لیے عربی زبان میں کتنے کلمات آئے ہیں؟ مثلا قرآن کی آیت ہے وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام جب وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، وَظَنَّ، انہوں نے گمان کیا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ شیخ الہند کا ترجمہ۔ بولو، ہم تو گناہگار لوگ ہیں نا، ہم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ قابو نہیں پا سکے گا؟ بولو، ہم میں سے کوئی اللہ کی ذات کے بارے میں گمان کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر قابو نہیں پا سکے گا؟ تو پھر نبی کر سکتے ہیں؟ تو قدرہ یقدرو کے ایک معنی قدرت کے ہیں، انہوں نے لغت میں دیکھا تو فٹ کر دیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ کس کے لیے ہے۔ تو اسی کے دوسرے معنی تنگی کے ہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ تو امام اہل سنت نے کیا تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی ان سے باز پرس نہیں کریں گے، وہ چلے گئے، یہ نہیں فرمایا کہ قابو نہیں پائیں گے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن میں اگر اللہ کی ذات کے لیے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شایان شان معنی کیا ہیں، اللہ کے نبی کے لیے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شایان شان معنی کیا ہیں، اللہ کے ولی کے لیے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شایان شان معنی کیا ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ مگر اس کے لیے آپ کو علماء اہل سنت سے جڑنا ہوگا، نعت خوانوں اور قوالوں سے نہیں، عاملوں سے نہیں، علماء سے جڑنا ہوگا۔ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیاری کی سنواری، واہ واہ کیا ہی تصویر
اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ انگلیاں گئے فیض پر پھوٹے گئے پیاسے جھوم کر انگلیاں گئے فیض پر پھوٹے گئے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ نفس یہ کیا ظلم گئے جب دیکھو تازہ جرم گئے نفس یہ کیا ظلم گئے جب دیکھو تازہ جرم گئے ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ باری واہ واہ ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ باری واہ واہ اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بغار اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بغار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میری ذات پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میرے ذات تو سے اتنی جان پیاری واہ واہ ان صداؤں نے تو سے اتنی جان پیاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری